السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 277۔ حدیبیہ پہنچ گئے اور وہاں جا کر صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور یہ شکایت کی کہ حضرت یہاں پانی بالکل نہیں ہے، ایک کنواں تھا اس میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے شکایت کی کہ نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے، کیا کریں ہم؟ مکہ مکرمہ بالکل سامنے ہے۔ اب مکہ مکرمہ سامنے 10 میل کے فاصلے کے اوپر، اور پانی نہیں ہے، اور صاحب احرام کی حالت میں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوٹے میں پانی تھا جس سے آپ نے وضو کر لیا تھا، اور تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا، تو آپ نے اپنا دست مبارک اس لوٹے میں رکھ دیا۔ جو لوٹے میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے فوارے کی طرح پانی بہنے لگا، اور 1500 آدمیوں نے فراخی سے اپنی ضروریات پوری کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے نکلے تھے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے چھوٹ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تب بھی پانی میں کمی نہ ہوتی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ بہرحال آپ کے 1500 صحابہ کے ساتھ احرام باندھے ہوئے حدیبیہ پہنچنے کی خبر سے قریش بڑے اور گھبرائے۔ خالد بن ولید، اکرمہ ابن ابی جہل جو پیچھا کر رہے تھے، ان کو ہی پتا چلا کہ ارے یہ تو حدیبیہ پہنچ گئے ہیں اور بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ بڑے گھبرائے، اور حالات کا پتہ چلانے کے لیے مکہ والوں نے مختلف لوگ بھیجے۔ ان میں ایک شخص عروہ ابن مسعود ثقفی تھا، طائف کا تھا یہ آدمی۔ عروہ وہاں صحابہ کی جانثاری، اطاعت، عظمت رسول کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے متبرک سمجھ کر ہاتھوں پر صحابہ لے لیتے ہیں اور سینوں اور آنکھوں میں مل لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس سے محروم رہ جاتا ہے تو دوسرے آدمی کے ہاتھوں کی تری پر اپنا ہاتھ پھیر کر اس سے اپنے آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ یہ عظمت دیکھی عروہ نے، اور غور سے دیکھتا رہا۔ یہ حالت دیکھ کر عروہ تو کیا بات کرتا، وہیں سے جو ہے واپس مکہ مکرمہ آ گیا، اور قریش سے اپنے تاثرات اس طرح بیان کیے۔ تاثرات سننے میں خالد ابن ولید بھی تھے، اور یہ اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھے، یہ بڑے بڑے چودھری جو ہیں یہ سارے تھے، سہیل ابن عمرو بھی تھے، صفوان ابن امیہ بھی تھے، عتاب ابن اسید بھی تھے، یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور یہ کہا کہ بھئی میں نے تو یہ دیکھا ہے ان کی تو بہت زبردست، لوگ بہت محبت کرتے ہیں اس سے۔ عروہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے مکہ والوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں قیصر اور کسریٰ اور نجاشی کے درباروں کی حالت دیکھی ہے، مگر جو رنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کا دیکھا ہے ویسا میرے آنکھوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اور کہیں بھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے اپنے منہ سے بھی کوئی چیز نکالتے ہیں تو صحابہ لڑ لڑ کر آپس میں تقسیم کیا کرتے ہیں، کسی کو قطرہ نصیب نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے وضو کرتے کرتے بھی جب پانی گرتا ہے تو ایک دوسرے کو اپنے اپنے ہاتھوں میں مل لیتے ہیں۔ بس تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرے، وہ عروہ تو چلا گیا، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ایک کام کرو، کسی کو بھیجو مکہ مکرمہ ہم میں سے، ہم حدیبیہ میں ٹھہرے ہیں، اور مجھے اصل سنانا ہے سہیل ابن عمرو کا قصہ، اس پر ہی تفصیل بیان کر رہا ہوں میں، اور کسی کو بھیج کر مکہ والوں سے صرف اتنا کہہ دو ہم لوگ لڑائی بڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف جو ہے اس لیے آئے ہیں کہ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، 6 سال ہو گئے اپنے بیت اللہ کو دیکھا نہیں ہے،
آپ ہمیں صرف نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. تو کہا کہ کون جائے؟ آپ نے اعتراض دی کہ عمر چلے جائیں. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت مجھے مت بھیجو آپ، میں مزاج کا تیز آدمی ہوں، اطلاع مجھے بھیجو مت، میں کس اور کو بھیجو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیج دیا. یہ کہا حضرت عثمان تم چلے جاؤ، لیکن کوئی کام کرنا مت. وہاں جا کر صرف مکہ والوں سے اتنا کہو کہ ابھی ہم کوئی لڑائی بڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو نماز پڑھ کے عمرہ کر کے چلے جائیں گے، بس ہمیں کوئی ٹھہرنے بھی نہیں آ. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں گیا. جب وہاں گیا تو مکہ والوں نے کہا کہ عثمان تجھے طواف کرنا ہے کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے نہیں دیں گے کسی بھی حال میں. حضرت عثمان نے کہا کہ میں بھی نہیں کروں گا طواف. تو سب نے مل کر حضرت عثمان کو قید کر دیا، اور حضور کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. حضور کو بہت ٹینشن ہو گیا. آپ نے صحابہ کو جمع کیا روتے ہوئے، بھئی آؤ ایسی خبریں آئی ہیں. باقی تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں.